دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنایا. ایک ڈیجیٹل مولوی جو جیل میں رہتا ہے, باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب, مطلب تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے جاؤں. آجا بابا جی آجا. اس سے کس نے پوچھا کہ آپ کیسے عالم بن گئے ہو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس نے کہا صرف میں نہیں بنا, بہت سارے لوگ بنے. اچھا. سر کہتا ہے سارے ہی مولوی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کو علامہ اقبال کہتے ہیں. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. اصل میں ایسے لوگوں کو نا لانچ کیا جاتا ہے. تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی. بات ہے کرنے والی, سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناچ گئی بھائی. پھوپھی بے شک ناچ گئی ہوئے, لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے. یہ کسی کے کاشت کی ہوئے پودے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. اسلام نہیں سرکار, تواڈے فرقے دا دشمن اسلام دا تواڈے نال کی لینا دینا. آپ ان کی باتیں سن لیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں. او بھائی بات کا جواب دو. علماء اور صلحاء کے بارے میں یہ کہنا تو شاہی کوئی نہیں. یہ اولیاء کی شان کو نہیں مانتا, یہ کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں. نہیں جناب, میں یہ نہیں کہتا بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. مطلب ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی یہودی کا بچہ ہے. تیرے منہ جوابی. ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی کافر کا بچہ ہے. تو سب تو وڈا ہو ہیں. اب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. ہائے 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 ہائے. لیکن اندر کا بغض یہ بتاتا ہے کہ یہ تو یار لگتا ہے کہ مطلب مجموعہ کفر ہے. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں. اور اپنی باتوں سے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے. اپنی باتوں کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل بھی چکا ہے. اب ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھے نا آپ کون ہیں, آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو اتنا غصہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں کافر ہوں. اس کی اوقات کوئی نہیں ہے. چپ کر, بکواس بند کر. دوسری بات, کیا قرآن کو اور دین کو اتنا آسان ہدف نہ سمجھیں کہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے. تو امام بخاری نو, بلکہ اس تو بھی بات کہ اللہ دے نبی دی حدیث ہوتے پیٹنا جے ایمان پر بات کرو, میرا کیا لینا دینا, میں تے ڈاکیاں. وہ تیاری کر کے آیا کرو. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں, میں ہمارا سارا دین تو عربی میں ہے اور یہ اردو کی کتابیں پڑھ کے بک بک کر رہا ہے. تو چپ کر کے مسرا دی دال لائے تھے باہر نکل. تو جس کو عربی کی اساس ہی نہیں پتا, زبان کے نہیں پتا, سمجھ آ رہی نا جی؟ نہیں. تو مطلب پرلے درجے کا جاہل انسان ہے, منہ پھٹ ہے, لاؤنچڈ بندہ ہے. ویسے یہ بات کرنا بنتی نہیں, لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں. میرا سے میرا پیو, میرا سے میرا دادا, میرا سے آپا سارے, میرا سینہ. تو یہ کسی کا لاؤنچڈ پودا ہے. سالے مٹھائی کی دکان پہ لے کے جاؤں گا 200 میں بک جائے گا. اور ایسے یہ یزید سے بڑا طاقتور تو نہیں ہے, تو کمرے چ لوگ کے بیٹھا ہے. جب ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں, تمہارے بچوں کے موبائلوں میں پہنچے ہوئے ہیں, تو انجینئر کو تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. انجینئر تمہارے گھر ہی بڑھ گیا. تو سوشل میڈیا یہ بند ہو, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسے یزید نہیں رہتے, انہیں کتنے رہنا ہے. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں, اب میں نے ادھر سے جانا ہے تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو چند لوگ میڈیا پر بیٹھنے والے بھی کہتے تھے یار یہ بات ہی کرتا ہے, دلائل سے کرتا ہے, ریفرنس دیتا ہے, نمبر بتاتا ہے, تو اور نمبر تو ہو تو رانگ نمبر ہے. یہ تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ تو اپنی چمچگیری اپنے گھر رکھ کڑچے دے پترا. جس کو پتہ ہی نہیں میں نے وضاحت کیا کرنی ہے, وہ رانگ نمبر نہیں تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننے والے جو ہیں گستاخ ہیں. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہی ہے تو الیاس قادری صاحب کو دیکھیں, وہ دین کا کام کر رہے ہیں. سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں, دادا صاحب کی گھوڑی, میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا, ایک دن پوری طرح پھنسو گے. ہاں, جڑے تانوں اس قسم کے تعویذات پہ دسدا ہے, دین دا کام ہو رہا جی. اندازہ کرو. اپنے باپا جانی کا ذکر کیا, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث بیان نہ کریں, آپ جو ہے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے.
یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت. آپ مجھے بتائیں کسی جو صاحبان علم ہیں وہ انہوں نے کبھی اس کو علامہ کہا ہو ڈاکٹر اقبال کو؟ رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بولوں میں اس پہ؟ شاعری کی دنیا ایک عام دنیا سے الگ ہوتی ہے. علامہ اقبال کی شاعری تھی نا شکوہ. میری باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ڈگری دکھائے جی. ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں علامہ اقبال, جس کے پاس فلسفی کی ڈگری تھی, کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان کو علامہ کہتے ہیں. ان کی ڈگری بھی لے لیں, ان کے شعر کے بغیر ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی. اس سے تو ڈگری نہیں مانگی انہوں نے. بات تو صحیح ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی, میں منجی ٹھوکتی ہے. میرے نبیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میں کی تھا. جیسے یہ کہتا ہے سارے مولوی علامہ کہتے ہیں, تو میں کہا اگر ہم کسی کو علامہ کہے تو ماننے کے لیے تیار ہے, تو سارے مولوی تمہیں جاہل کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ جاہل بندے کی وجہ سے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مفتی پریشان ہیں, ان کی کٹر پبلک پریشان ہے. 7 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں. اگر میں جاہل آدمی ہوں تو مجھے اپنی موت مرنے دو یار. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے, ان کے گلے فٹ ہو چکا ہے. سارے تمہیں جاہل بھی تو کہہ رہے ہیں نا, یہ مطلب مولویاں دی گال دا کو وزن تے ہے. اعلیٰ کے یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے. گلا چیکدا بھی ہے یار, ہتھاری جب بات کرتا ہے نا تو گرے بان میں ہاتھ ڈالتا, صاحب نہیں کڈن دیندا. اور نسوے تو ہیں اسی تواڈے بڑے نو کچھ نہیں سمجھتے, جاہل ہو. آپ دیکھیں نا میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں آپریشن کرنا, اپنا تھیٹر کھول کے بیٹھ جائے 10 سال کے لیے سیدھا اندر, تو لتر پولا وکرا تو جرمانہ وکرا. جب جان کی بات آئے تو اتنے قوانین ہیں, تو جب قرآن اور ایمان کی بات ہے تو پھر قوانین کیوں نہیں ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی آپ کسی عطائی ڈاکٹر سے آپریشن کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ انجینئر صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں. یہ اتنی بڑی 2 نمبری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر کی مثال میرے ساتھ دینا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا, اور علم دین فضائل کا نہیں, مسائل کا بھی, عقائد کا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک بندے کو نماز کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے, سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے توحید بھی ٹھیک کرنی ہے. تو جب ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال علم دین کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل غلط مثال دیتے ہیں, یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. آج سے 4 سال پہلے جو بکتا تھا آج اس کے خلاف بک رہا ہے ایسے. تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ دھوبی کے وہ کتے بن گئے, نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. ہمیں سننے والے گستاخ نہیں ہیں, ہمیں سننے والے گستاخوں کو پہچان گئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اس زخم میں تھوڑا چھلنا ہے, انہوں کینسر بناتا ہے اللہ دے فضل, میں چھوڑنا نہیں ہے. تو یہی تو 2 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے, 3 سال پہلے سے, کہ یہ بدتمیز ہے, جاہل ہے, احمق ہے, پرلے درجے کا کمینہ ہے. میں تو انہوں کار تک پہنچا کے آواں گا, منجی ٹھوک دیں گا تواڈی میں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے, کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی, مجھے بتاؤ. وہ شوق تو بڑھ گیا. مطلب اس سے بہتر گلی کا وہ کتا ہے جو بیٹھا رہتا ہے, کم از کم کسی ولی کو بھونکتا تو نہیں نا. اللہ کے بندے, میں کیمیا والی مشین آن کی ہے تو میری مجبوری ہے, میں جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی. ہاں بھائی, کیسی لگی, آگے سواد